کھانا بہت اچھا تھا نا؟ ہاں جی مزے کا کھانا تھا. ہاں جی. اچھا وہاں ٹھیک تھا سب کچھ، لیکن نا مجھے تمہاری طرف سے ایک چیز نا تھوڑی سی ناگوار گزری ہے. مطلب مجھے اچھا نہیں لگا. میں وہاں جب ڈرائنگ روم میں ان کے بیٹھا تھا تو تم کہہ رہے تھے نا ان کے لڑکے کو کہیں باہر کے آپ کے پودے سوکھے ہوئے ہیں، آپ نے مالی نہیں رکھا ہوا. یہ وہ ہو رہی تھی نا بات ان کے ہاں لڑکے جی. کے ساتھ. ہاں جی. وہ یہ نا کبھی بھی کسی کے گھر جا کے ان کی چیزوں میں نقص نہیں نکالتے ہیں. کبھی بھی لوگوں کے جو ویک پوائنٹ ہے وہ ان کو نہیں بتاتے ہیں. یہ نا ایک بیماری ہے. یہ جو آپ کی ایج ہے اس کا جراثیم اسی عمر میں پنپتا ہے اور پھر یہ آہستہ 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 بڑھتا ہوا اتنا آپ کی باڈی میں گھر کر جاتا ہے کہ پھر آپ بالکل اسی مکھی کی طرح ہو جاتے ہیں جو سارا صاف ستھرا جسم چھوڑتی ہے اور زخم پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. ایک دوست ہے میرے، جب میں نے گاڑی نہیں لی تو اس کو میں نے بڑی چاہت کے ساتھ بلایا کہ آجو یار نئی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، باہر کھانا شانا کھاتے ہیں. تو وہ میرا دوست جیسے ہی میری گاڑی میں بیٹھا نا تو اس نے بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا کہ یار گڈی اندروں بہت تنگ نہیں ہے گی. مطلب کہ اس وقت میرا دل بجھ گیا. مجھے اچھا نہیں لگا اس کا وہ لہجہ کہ وہ ساری زندگی مجھے یاد رہے گا. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ آپ کی ایج میں یہ جراثیم پیدا ہوتا ہے اور پھر کوئی سمجھانے والا ہوتا نہیں ہے، کوئی اس بات کو نوٹس کرتا نہیں ہے اور پھر وہ آدمی معاشرے میں ایک بہت بڑی تنقید نگار کی شکل میں نا سامنے آ جاتا ہے. پھر اسے اس پوری کائنات میں نا اچھی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اسے صرف نقص نظر آتے ہیں. بابا جی اشفاق صاحب تھے نا، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. وہ نا کہیں جا رہے تھے تو ایک جو نا جو بت تراش ہوتا ہے جو وہ نا ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ جو ایک 6 7 8 فٹ کا آدمی کس طرح سے بنا لیتے ہو ایک پتھر میں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں نا ایک پہاڑ میں انسان کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں اور پھر جو اس کے آس پاس فضول پتھر ہوتے ہیں نا صرف ان کو ہٹا دیتا ہوں تو بیچ میں سے ایک خوبصورت انسان نکل آتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز، ہر انسان، ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن ہم جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک دو کوتاہیاں کمیاں ہیں نا صرف ان کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کمیوں کوتاہیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی سائڈ پہ کر دیں نا تو اندر سے بہت خوبصورت چیز، بہت خوبصورت انسان باہر آتا ہے. جب بھی کسی کے گھر جانا ہے، جب بھی کسی انسان سے ملنا ہے، اس کے آس پاس کی چیزیں ہیں، اس کا گھر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا آفس ہے، کبھی بھی کسی چیز میں جا کر نقص نہیں نکالنا. لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے. اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے اس کام سے. اللہ پاک کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی کی چیزوں میں نقص نکالیں، کسی کی ذات میں نقص نکالیں. آپ کا حق ہے آپ کے بچوں پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، یہ جس طرح سے آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر آج میں تمہیں اس معاملے کی، اس کوتاہی کی نشاندہی نہ کرواتا، پھر تمہیں یہ ہونا تھا کہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہونا تھا. ایک بیماری ہے یہ، اور یہ بڑھتے 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 اس شدت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا ملاپ پھر جا کے نا یہاں سے اس جو نقص نکالنے والی بیماری، اس کا ملاپ جا کے نا حسد سے ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے اور یہ طاقت انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کے دلوں کو تکلیف دیتی ہے، ان کے ذہنوں کو مطلب کہ تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے آپ نے غلط دیکھنا ہی نہیں. آپ گئے ہیں کسی کے گھر، اس کا سوئچ بورڈ جو ہے لٹکا ہوا ہے، آپ کی نظر اس پہ نہیں جانی چاہیے. آپ کی جو باقی خوبصورت چیزیں اس کے گھر میں اس پہ جانی چاہیے. آپ نے کبھی بھی کہیں بیٹھ کے یہ سوچ کے کسی کے گھر میں، کسی کی ذات میں، کسی کی گاڑی میں، کسی کے کپڑوں میں، کسی کے جوتوں میں نقص نہیں نکالنا ہے کہ اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں.
اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی بندہ آتا ہے جو آپ کی ذات میں، آپ کے گھر میں یا کسی بھی چیز میں نقص نکالتا ہے، تو اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، اس کو غلط ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، صرف ایک بیمار آدمی سمجھ کے اس کو اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگنور بھی محبت سے کرنا ہے. اور جس لیول پہ اس کی بیماری پہنچی ہوئی ہے نا، اب 20 25 30 35 سال کی ایج میں یا 50 سال کی ایج میں جب وہ ایکسٹریم پہ بیماری چلی گئی ہے نا، اگر تم اسے سمجھانے کی کوشش کرو گے نا، وہ تم سے لڑے گا. امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک رحمت کرے گا، اور آئندہ آپ کبھی بھی کچھ بھی اس طرح کا نہیں دیکھو گے جو کسی کی زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا نقص ہوگا. مکمل صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ٹھیک ہے، باقی کہیں نہ کہیں کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا.